السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ جی ہاں، آج اس ناول کا اختتام ہو رہا ہے۔ ناول کے بارے میں بات جو ہے وہ ہم ہمیشہ کی طرح ناول کے آخر میں کریں گے۔ فی الحال بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کا نام ہے گمشدہ محبت، مصنفہ ہیں انجم انصار۔ آخری قسط۔ صبا کی ڈھیر ساری تصویریں اپنے بیڈ پر پھیلائے عامر انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم کتنی معصوم سی ہو، اور جب تم میرے گھر آؤ گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں اور شاطر کن لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اب وہ ہر تصویر سے باتیں کر رہا تھا، اور برابر کے کمرے میں لیٹی رئیسہ بیگم عامر کی باتیں سن کر صبا پر لاحول پڑ رہی تھیں۔ امی کی دوا لینے دور کے میڈیکل سٹور جانا پڑا تو کالج کی پرانی ساتھی، یہ میرا خیال تھا، اپنے شوہر سے میری جانب اشارہ کرتی نظر آئی۔ میں نے نظر انداز کر دیا، شاید میرا خیال غلط ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سامنے تھی اور بولی، آپ صبا رحیم ہے نا؟ لہجہ وثوق بھرا تھا۔ جی ہاں، میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے پہچانا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں شہلا ہوں، یہ میرے شوہر ہیں۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے خوش شکل لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ میں آپ کو واقعی نہیں پہچان سکی ہوں۔ میں آپ کے کالج میں تھی، آپ سینئر تھیں۔ اوہ اچھا، میں نے خوش دلی سے سر ہلا کر آگے قدم بڑھانے کی کوشش کی۔ پلیز ایک ضروری بات تو بتانا، بلکہ پوچھنا تو میں ضرور چاہوں گی۔ کیسی بات؟ اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ بات تو برسوں پرانی ہے، مگر مجھے آج بھی یاد ہے۔ اتفاقاً کالج کے مینا بازار میں اور آپ ایک ساتھ ہاتھ دکھانے والی لڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ 100 روپے میں ہر لڑکی کا ہاتھ دیکھ کر انٹ شنٹ بتا رہی تھی۔ جی پھر؟ مجھے اس بکواس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ محترمہ داستان امیر حمزہ سڑکوں پر سنانے کی عادی تھیں۔ اس لڑکی نے میرا ہاتھ دیکھ کر شوشہ چھوڑا تھا کہ میں جس سے محبت کروں گی اس کو کبھی نہیں پا سکوں گی، اور آپ کا ہاتھ دیکھ کر کہا تھا کہ آپ جس سے محبت کریں گی وہ آپ سے نہ صرف شادی کرے گا بلکہ آپ کے چرنوں میں بیٹھے گا۔ اس وقت یہ فضول باتیں پوچھنے کا مطلب، مجھے غصہ ہی آ گیا تھا۔ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے جس سے محبت کی اس سے مشکل سے ہی مگر میری شادی ہو گئی۔ مبارک ہو۔ اور یہ کہہ کر میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ میری سینڈل کا سٹیپ نہ جانے کیسے ٹوٹا اور میں نہ چاہتے ہوئے رکی تو وہ لڑکی دوڑ کر میرے پاس پھر آئی۔ صبا، آپ نے میری بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو خوش ہو جائیں، مجھے اپنی محبت میں زبردست ناکامی ہوئی ہے۔ میں جس سے محبت کرتی تھی اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے لفظ چبا کر طنزیہ لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ او گاڈ، یہ تو بہت برا ہوا۔ وہ متوحش سی ہو گئی۔ زندگی میں ہر بات ہمارے حساب سے نہیں ہوا کرتی۔ اب میں پیر گھسیٹتے ہوئے چل دی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ مجھ سے تو میرے ہاتھ کی لکیروں تک نے جھوٹ بولا۔ جنہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ میں جس سے محبت کروں گی وہ مجھے مل جائے گا، وہ مجھے نہیں مل سکا۔ تم تو دوا لینے گئی تھی، پھر لے کر کیوں نہیں آئی؟ گھر میں مجھے خالی ہاتھ آتا دیکھ کر امی نے پوچھا۔ میڈیکل سٹور بند تھا، کل لا دوں گی۔ ٹھیک ہے، مگر تم اتنی پریشان سی کیوں ہو؟ امی خالہ کہتی تھیں کم شکل لڑکیوں کی شادیاں مشکل سے ہوتی ہیں اور خوبصورت لڑکیوں کی شادیاں بڑی جلدی ہو جاتی ہیں۔ غلط کہتی تھی وہ، ان کی شادی نہ ہونے کی وجہ خوب سے خوب تر کی تلاش تھی، اور جب تلاش ختم ہوئی تب تک وقت نکل چکا تھا، اور اگر کم صورتی کی بات ہوتی تو دنیا میں ہر طرف کم شکل لڑکیاں روتی نظر آیا کرتیں، اور خوبصورت لڑکیوں کو رد کیے جانے کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ واقعی خوبصورتی دل کی ہوتی ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو، وہ ہمیں اچھا لگا کرتا ہے، اور اس میں شکل صورت بھی کوئی جواز نہیں رکھتی ہے۔ اور جب کوئی کسی کو اچھا لگ کر بھی اچھا نہ لگ سکے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں نے پھر اپنے آنسو پیے۔ اس کو قسمت کہتے ہیں کہ بعض دفعہ منزل 2-4 قدم کے بعد ہی مل جاتی ہے، اور کبھی اس کے چاروں طرف گھوم کر نڈھال بھی ہو جاؤ تو نہیں مل پاتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بیٹا، تم اخبار کے دفتر میں باقاعدگی سے جاؤ اور ندیم کو بھول جاؤ، شاید وہ تمہارا تھا ہی نہیں۔ ہاں، میں نے تائید میں سر ہلایا۔ وہ واقعی میرا نہیں تھا۔ سر فرید کے آفس میں میرا وہ چوتھا روز تھا، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ندیم میرے ساتھ ہی ہیں۔ ان کی ہنسی سنائی دے رہی تھی، ان کی آواز میرے کانوں میں از خود رس گھول رہی تھی۔ مس صبا، آپ نے آفس جوائن کر کے بہت اچھا کیا۔ یہ بات تو میں ہر روز ہی سن رہی تھی۔ پتہ نہیں، اب اچھا تو میرے ساتھ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، شاید میں بڑبڑائی بھی تھی۔ اور پھر میں حیران سی رہ گئی جب آفس ختم ہونے کے ٹائم میں نے بیگ اٹھایا اور اپنے کیبن سے باہر قدم بڑھایا تو ندیم خان عین میرے سامنے کھڑے تھے۔ اف، اب کیا یہ ہر وقت مجھے نظر آیا کریں گے؟ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ صبا، آنکھیں کھولو، میں آ گیا ہوں۔ ان کے لہجے میں سرشاری سی رچی تھی۔ میں نے تڑپ کر آنکھیں کھولیں۔
صبا میں آ گیا ہوں۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ آپ تو چلے گئے تھے۔ ہاں میں واپس آ گیا ہوں، مگر آپ کو تو جانے کی عادت ہے، پھر واپس چلے جائیں گے۔ کوئی ضروری مرحلہ آ جائے گا اور کوئی ریلا آپ کو لے جائے تو؟ پھر میں بے خودی کی سی کیفیت میں بول رہی تھی۔ نہیں صبا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اب میں اپنی سبو کے پاس ہی رہوں گا۔ وہ اب بڑی چاہت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہاتھوں کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اور میں ہکا بکا سی انہیں یوں دیکھے چلی جا رہی تھی جیسے اگر اپنی آنکھیں بند کر لیں تو ان کا سامنے کھڑا وجود کہیں غائب نہ ہو جائے۔ ندیم خان پریشان تھے کہ صبا اپنے ہاتھوں کو جھٹکے سے چھڑا کر تیزی سے بھاگنے والے انداز میں آفس سے باہر نکل گئی تھی اور جاتے سمے اس نے انہیں مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے فون کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے فون بند کر دیے گئے ہیں۔ اگلے دن وہ آفس بھی نہیں آئی تھی۔ تم پریشان مت ہو، وہ واپس آ جائے گی، سرفرید اسے تسلی دے رہے تھے۔ ایسا مجھے نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے جیسے اب صبا واپس نہیں آئے گی۔ تم محبت کرنے والوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی رہتا ہے کہ ہمیشہ منفی باتیں سوچا کرتے ہو، فرید بولے۔ اللہ کے بندے، اپنے کالم تو بڑے مثبت انداز سے لکھتے ہو، مگر اپنی عملی زندگی میں مجال ہے کہ کبھی کوئی روشن پہلو کو مد نظر رکھ سکو۔ میں بھی تو ٹوٹ گیا ہوں۔ کچھ نہیں ہوا تمہیں، ویسے کہ ویسے ہی ہو، سرفرید مسکرائے۔ میرے اخبار کے توسط سے تم دونوں ملے تھے اور دیکھنا میرا اخبار ہی تم دونوں کو پھر سے جوڑ دے گا۔ آپ کا اخبار نہ ہوا؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور اس کا ادھورا جملہ سن کر ہی فرید ہنس پڑے۔ میرا یار واپس آ رہا ہے، اس کی شگفتگی کبھی ماند نہیں پڑے گی، وہ دل میں سوچ رہے تھے، اور ندیم خان پریشانی کی حالت میں ہمیشہ کی طرح چشمہ اتار کر اسے ہاتھوں میں بلا وجہ گھما رہے تھے۔ کتاب زندگی کا میری وہ خوبصورت باب تھا، یوں حرف حرف پڑھا جیسے وہ شخص میرا نصاب تھا۔ سر راہ مجھے چھوڑ کر وہ کسی اور کے ہمراہ ہو لیا، وہ شخص جسے چاہا میں نے بے حساب تھا۔ یہ سچ تھا، ندیم کی محبت میرے خون کے ساتھ میرے جسم میں گردش کر رہی تھی، مگر جب آفس میں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ پر اپنا حق جمایا تو میں جامد سی تو ضرور ہو گئی تھی، مگر چونک کر اصل صورتحال کو ضرور سوچنے لگی۔ کیا اب میں اتنی ارزاں ہوں کہ ان کا دل چاہا تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور اب حالات کو اپنی مٹھی میں لا کر پھر میری طرف یوں لوٹ آئے جیسے میں نے کون سا کہیں جانا تھا؟ یا شاید میں ان کی چاہت کی بھوکی تھی اور ان سے ناراض ہونے کا شاید میرا حق تھا ہی نہیں۔ ان کا ہر جواز صحیح تھا، ان کا ہر عمل ٹھیک تھا، ساری کوتاہیاں، ساری غلطیاں صرف میری ہی ذات میں مزین تھیں۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ ویسا نہ ہوتا، اور میں نے وہ سوچا جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور پھر وہ ہو گیا جو ہونا نہیں چاہیے تھا، اور ہر پریشانی کی وجہ صرف میں ہی تھی۔ ندیم خان کی ہمت کیسے ہوئی کہ شادی رچانے کے بعد مجھ سے فلرٹ بھی آ کر لے؟ جب سر فرید کا تیسری بار فون آیا تو میں نے نہایت کسیلے لہجے میں کہا، اس کی شادی ختم ہو گئی ہے۔ وہ بولے، کیوں ختم ہو گئی ہے؟ اس کی بیوی نے خلا لے لی۔ کیوں لے لی؟ فابا کو ندیم پسند ہی نہیں، وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ فابا نے انہیں دھتکارا ہے تو وہ اس وجہ سے میرے پاس آئے ہیں۔ فابا نے ندیم کو تمہاری وجہ سے ہی چھوڑا ہے۔ مت جھوٹ بولیں سر، نہ فابا نے مجھے دیکھا ہے اور نہ ہی میں نے اسے۔ اب بیچ میں میرا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اگر میری بات تسلی سے سن لو تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ جی کہیے، مجھے واقعی حیرت سی ہو رہی تھی۔ ندیم خان نے اپنی بیمار ماں کے اصرار پر فابا سے شادی تو ضرور کر لی، مگر اس کے دل و دماغ میں تم ہی براجمان رہیں، اور ایسا بھی بار بار ہوا کہ جب ندیم نے فابا کو صبا کہہ کر پکارا تب فابا نے اپنی نند کو فون کر کے تمہارے بارے میں پوچھا کہ ندیم کو تو ہر جگہ صرف صبا ہی نظر آ رہی تھی۔ سبین نے الٹی سیدھی باتیں کی۔ اخبار کے آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہاں تک کہا کہ اب تو اس کی کسی اور جگہ شادی بھی ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فابا کا جب میرے آفس فون آیا اور تمہارے بارے میں معلومات چاہی تو میں نے پوری صورتحال بتا دی، اور ندیم کی والدہ کے انتقال سے پہلے ہی اس نے علیحدگی حاصل کر لی کہ وہ کسی صورت ندیم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی کہ جو پاس ہوتے ہوئے بھی اس سے دور تھا، اور اب وہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اس وجہ سے پاکستان آ گئے کہ میں یہاں جیسے ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ندیم میرے کہنے سے واپس آیا ہے، سر فرید نے وضاحت دی۔ ظاہر ہے اب سبین آبا بھی کچھ نہیں کہیں گی کہ فابا چلی گئی ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سبین کو کچھ کہنے کا حق بھی نہیں ہے، ندیم کی اپنی زندگی ہے، وہ جس طرح چاہے بسر کرے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ، میری بھی اپنی زندگی ہے، میں بھی کسی کے احسان تلے کی محبت میں رہنا نہیں چاہتی۔ مت بھولو کہ تم ندیم سے محبت کرتی ہو، اور محبت کرنے والے ایسی باتیں نہیں کیا کرتے ہیں۔ سر میں واقعی ندیم سے محبت کرتی تھی مگر اب نہیں، اور ماضی کا بہت کم حال سے تعلق رہتا ہے۔ صبا چلی گئی تھی اور سر فرید بڑبڑا رہے تھے۔
कैसी बेवकूफ़ लड़की है ये। माजी का ताल्लुक़ हाल से कहाँ टूटा करता है, और ना ही सच्ची मोहब्बतें इतनी नापायदार होती हैं कि किसी से मोहब्बत करते हुए अपने आप से ये झूठ बोलो कि अब हमें मोहब्बत नहीं रही है। खैर मुझे क्या, अब अगर कोई सच्ची बात नहीं समझना चाहता तो ना समझे, मैं तो सिर्फ समझा ही सकता था। अब अगर सबा को नदीम खान होते हुए भी नज़र नहीं आ रहा तो क्या कर सकता हूँ। मेरे यार के नसीब में अगर वीरानियाँ लिखी हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो तासुफ से सोच रहे थे। नदीम खान जैसा दोस्त उन्हें बेहद प्यारा था और वो उसे दुखी नहीं देख सकते थे। इस माह कोई 2 बार ऐसा हुआ था। अम्मी अपने रूटीन के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गईं या बाहर किसी काम से, तो वापसी पर आमिर ने उन्हें ड्रॉप किया। अम्मी के कहने के बावजूद वो ऊपर नहीं आया और नीचे से ही चला गया। ये आमिर तो बिल्कुल बदल गया है, अम्मी ने कहा। आपको क्या ज़रूरत थी आमिर से लिफ्ट लेने की, वापसी पर टैक्सी से आ जाती। वो अचानक ही सामने आ गया तो कैसे मना करती। वो कहीं छुपा खड़ा होगा आप पर एहसान धरने के लिए, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। हर शख्स में सिर्फ बुराई ही नहीं हुआ करती। ठीक कह रही हैं आप, हर शख्स में खूबियाँ हैं सिवाय मेरे। हर बात सिर्फ मेरी ही गलत होती है। तुम इन दिनों ज़हनी दबाव का शिकार हो और बस। नदीम खान से शादी नहीं करनी है तो ना करो, मगर परेशानियां तो मत पालो। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, मैंने तुनक कर कहा। अपनी खाला की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहती हो। खाला तो कमज़ोर हो गई थी, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। बेटा, वक्त के थपेड़े इंसान को कमज़ोर कर दिया करते हैं। मैं मोहब्बत को भीख में हरगिज़ कबूल नहीं करूँगी और नदीम से भी शादी नहीं करूँगी। बात ये नहीं है और ना ही तुम्हें वक्त की नज़ाकत का एहसास है। तुम अब नदीम खान को फाबा का शोहर समझ रही हो और उसके साबका शोहर से शादी करना नहीं चाहती हो। आप चाहे जो कुछ कहें, मगर मुझे अब नदीम खान को देखकर कोफ्त हो रही है। इसीलिए तुमने ऑफिस जाना बंद कर दिया है कि तुम नदीम खान से खौफज़दा भी हो गई हो। मैं क्यों डरने लगी किसी से। अगर जाना होगा तो चली जाऊंगी, तो फिर जाओ और मजबूती से रहना सीखो। ठीक है, जाऊंगी ऑफिस और नदीम खान को बता दूंगी कि उनके बगैर भी मैं जी सकती हूँ। नहीं जी सकती वो अकेली, शादी तो उसे करना पड़ेगी, चाहे वो किसी से भी करे। आमिर अपनी माँ की बात के जवाब में कसीले लहजे में उन्हें समझा रहा था। बेटा, ऐसी लड़कियों से कोई शादी नहीं किया करता। गुस्सा देखा है तुमने उसका, हर वक्त नाक पर धरा रहता है। वो लड़कियां जिनकी ज़ुबानें उनके कंधों पर पड़ी हुई हों, उनको कोई पसंद नहीं करता। मगर अम्मी, ये बात भी तो आप ही कहती हैं कि शादी तो हर लड़की की हो जाती है। हाँ, फिर भी सबा की होना मुश्किल है। मेरे होते हुए भी आप ऐसी बात तो नहीं कहें। वो हंसा। बेटा, तुमसे होना होती तो कब की हो चुकी होती, इसलिए फिर तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम किसी भी लड़की से शादी कर लो, मगर सबा से मत करना। ये तो तेज़ रफ्तार हवा के मानिंद है, जिसके साथ ना कोई चल सकता है और ना ही ये किसी के साथ रुक सकती है। माँ की बात सुनकर वो हंसता रहा। बेटा, उस लड़की से कभी मिलने की कोशिश भी ना करना, मुझे वो कभी अच्छी नहीं लगी। रईसा बेगम अब मुख्तलिफ वजाहतों के साथ उसे समझा रही थी और वो माँ की बातों से बेखबर मन ही मन में गुनगुना रहा था। ऑफिस का माहौल वही रवायती सा था, वही मीटिंग्स, वही कॉन्फ्रेंस, वैसे ही शोज़, उसी तरह के इंटरव्यूज़। मैं बाकायदगी से जा रही थी। नदीम खान के ऐन सामने बैठकर अखबार की पॉलिसियों पर बहस कर रही थी और उस वक्त ना मेरी ज़ुबान लड़खड़ाती थी और ना ही मैं कमज़ोर पड़ती थी। नदीम खान अखबार के अलावा अगर कोई दूसरी बात करना चाहते तो मैं कंधे उचकाकर माजरत कर लेती। मैं मसरूफ़ हूँ, इन बातों के लिए मेरे पास अब टाइम ही नहीं रहा है। फरीद सर हम दोनों को जितना करीब लाने की कोशिशें कर रहे थे, उतनी ही मैं उनसे दूर भाग रही थी। एक दिन मैंने सुना वो नदीम को समझा रहे थे। उसका तुम पर ट्रस्ट ही नहीं रहा है, इसलिए वो ऐसी हो गई है, और जब किसी का एतमाद मजरूह हो जाए उसे किसी बात का यकीन नहीं आया करता। और सबा इस वक्त बेयकीनी के दौर में रह रही है। मेरे घर के हालात तो उसके सामने ही थे, क्या वो ये सब नहीं जानती थी। और मैं ये बात भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। उसके हालात भी तो तुम्हारे सामने थे और तुम भी तो उसके बगैर नहीं रह पा रहे थे, और वो तो तुमसे ज़्यादा परेशानियां झेल रही थी। क्या तुम उसे अपने से ज़्यादा मजबूर नहीं समझते थे। सर फरीद उसे समझा रहे थे। उनके कमरे के बाहर मैं चंद सेकंड को रुकी और फिर लौट आई कि अब इन तमाम बातों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। फिर यूँ हुआ कि सर फरीद ने मुझे टीवी के एक चैनल पर मुज़ाकरे में हिस्सा लेने भेज दिया। मैंने फौरी तौर पर इनकार भी किया, मगर फिर सर फरीद के कहने पर चली गई कि मेरे ना जाने पर नदीम खान खुद जाना चाह रहे थे। शायद मैं ये साबित करना चाह रही थी कि मैं तुम्हारे जाने से बिल्कुल भी नहीं टूटी और ना ही तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे लिए बेकल और बेचैन हूँ, और मुझे तुमसे शायद अब किसी किस्म की भी कोई दिलचस्पी नहीं रही है। खातून एंकर मुझसे बज़ाहिर आम से सवालात कर रही थी, मगर हर जवाब शायद मेरे दिल की आवाज़ था। नदीम खान भी ऑफिस में बैठे मुसलसल पहलू पे पहलू बदलते हुए मुझे ज़रूर देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। आजकल रिश्ते नाते क्यों इतनी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, क्या वजह है। अब तो ये रिश्ते कुदरती मौत मरते नज़र आते हैं।
رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور کبھی کبھی مکاری سے بھی۔ اچھا، ایسے ٹوٹے پھوٹے رویوں کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہمارے ہاں سچ بھی کوئی نہیں بولتا، ہر جگہ جھوٹ بولنے والے ان رہتے ہیں۔ بطور صحافی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جھوٹ اس لیے ان ہے اور بک رہا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی ہر ایک کی اوقات نہیں ہوا کرتی۔ اکثر لوگ محبت کرتے ہوئے بھی سچائی سے دور رہا کرتے ہیں۔ میں کہہ رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنے سامنے کھڑے ندیم خان کو سنا رہی ہوں۔ ادھر ندیم خان نے پانی کا گلاس چڑھایا اور اس دشمن جاں کو دیکھا۔ وہ اینکر کے کسی سوال کے جواب میں بڑے دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، دنیا کی بہت سی مشکلوں میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ پڑھے لکھے اور قابل لوگ اپنے فیصلوں میں جتنے مشکوک رہتے ہیں، چاہے لوگ اپنے فیصلوں میں اتنے ہی پورے اعتماد ہوتے ہیں۔ ویری نائس۔ اینکر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ نے کسی سے محبت کی؟ اینکر کا سوال سن کر آفس میں بیٹھے ندیم خان کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا۔ ہاں کی، وہ مسکرائی۔ ادھر ندیم خان مزید ٹی وی کے قریب آ گیا۔ کس سے؟ نام بتانا چاہیں تو بتا سکتی ہیں۔ اپنے آپ سے کی ہے، مسکرا کر کہا گیا۔ زندگی کی راہ آپ کی نظر میں کتنی خوبصورت ہے؟ خوبصورتی یا بدصورتی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر بعض راستوں پر چلتے ہوئے پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی تھک جائے تو اسے کیسا لگا کرتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال تھا۔ کچھ بھی نہیں، ایسی تھکن تو ہر خوشی کو نگل لیا کرتی ہے۔ صبا تم نہیں تھکیں، تھکا تو میں ہوں، ندیم خان سوچ رہے تھے، اور اللہ نہ کرے کوئی تھکن تمہاری کسی خوشی کو ختم کرے۔ ادھر اینکر پروگرام کو سمیٹ کر اسے اس کا پسندیدہ شعر سنانے کو کہہ رہی تھی اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں سنا رہی تھی۔ سہما سہما ڈرا سا رہتا ہے، جانے کیوں جی بھرا سا رہتا ہے۔ یہ گلزار کا شعر ہے اور مجھے بے حد پسند ہے۔ پروگرام ختم ہو گیا تھا اور ندیم خان کی نظروں میں اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ بات بات پر آنسو اس کی آنکھوں میں آ جایا کرتے تھے۔ آفس میں جب اس پر حملہ ہوا تھا اور صبا نے اس کی کرسی پیچھے گرا دی تھی اور خود بھی لڑک کر اس کے بازوؤں پر آ گری تھی تو آنکھیں آنسوؤں سے کس قدر بوجھل تھیں۔ اور جب سبین آپا نے اسے فون کر کے کہا تھا کہ وہ ندیم خان کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی، کیوں ان کی زندگی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو وہ کیسے اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور اس سے بولی تھی کہ کوئی اپنی زندگی کو بھی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ ندیم، آپ تو میری زندگی ہیں، پھر آپا نے ایسا کیوں کیا؟ پتہ نہیں صبا، ہماری زندگی کو کس کی نظر اور کیوں لگی جو ہم ایک ساتھ چلتے چلتے مختلف راہوں پر چلے گئے اور اب پھر قریب آنے کے بعد ایک دوسرے سے دور ہیں اور مزید دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ندیم سوچ رہا تھا اور صبا کی بھرائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجے چلی جا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل بھرا بھرا سا کیوں رہتا ہے، کہ بالکل ایسی ہی کیفیت تو خود میری اپنی بھی ہے، اور ہم دونوں کی یہ کیفیت بالکل ختم ہو جائے گی جب تمہارے دل کا تناؤ ختم ہو جائے گا اور تم پہلے والی صبا بن جاؤ گی۔ وہ شاید ہفتے کی شام تھی، صبا آفس سے جا چکی تھی، بلکہ صبح کی شفٹ والے سبھی جا چکے تھے۔ ندیم خان اپنے آفس سے باہر نکلے اور غیر ارادی طور پر صبا کے کیبن پر آ کر رک گئے۔ مجھ سے اتنے قریب آ کر وہ یہاں بیٹھا کرتی ہے، مگر اب اس کا دل نہیں چاہتا کہ میری جانب رغبت سے نظر بھی ڈالے۔ کافی دیر تک وہ اس کے کیبن میں کھڑے رہے۔ جانے سے قبل ایک مڑے توڑے کاغذ پر نظر پڑی جو شاید گولا سا بنا کر پھینکا گیا تھا، اور وہ ڈسٹ بن میں جانے کی بجائے ندیم خان کے قدموں میں پڑا تھا۔ انہوں نے جھک کر کاغذ اٹھایا، اسے کھولا۔ صبا نے شاید کچھ لکھ کر بری طرح کاٹ دیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے اسے ہاتھ سے پریس کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ تم سے کہہ دیا کس نے کہ تم بن رہ نہیں سکتے، یہ دکھ ہم سہ نہیں سکتے، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ تم بن ہم بہت روئے، کئی راتیں نہیں سوئے، مگر افسوس ہے جانا کہ اب کہ تم جو لوٹے ہو ہمیں تبدیل پاؤ گے، بہت مایوس ہوگے تم اگر تم پوچھ نہ چاہو کہ ایسا کیوں کیا ہم نے، تو سن لو غور سے جانا، پرانی عہد رفتہ کی روایت توڑ دی ہم نے، محبت چھوڑ دی ہم نے، محبت چھوڑ دی ہم نے۔ آخری سطر پڑھتے ہی کاغذ ان کے ہاتھ میں کپ کپایا اور اڑ کر دور چلا گیا۔ محبت چھوڑ دی تم نے، یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ غیر ارادی طور پر انہوں نے موبائل پر اس کا نمبر ملایا، دوسری طرف سے فوراً ہی اٹھا لیا گیا۔ صبا، آپ نے، وہ کچھ کہتے کہتے رکے۔ سر، میگزین کی کاپی آپ کی ٹیبل پر رکھی ہے، آپ چیک کر لیں۔ تم نے کیا لکھا تھا، احساس ہے تمہیں؟ ان کا ذہن ابھی اسی چرمرے کاغذ کی جانب تھا۔ سر، آپ نے ہی تو میٹنگ میں کہا تھا اس مرتبہ مجھے معذور لوگوں کے بارے میں سروے رپورٹ تیار کرنا تھی۔ صفحہ نمبر 10 پر آپ دیکھیں، پوری رپورٹ موجود ہے۔ مگر تم نے تو وہ لکھا ہے جس سے دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ وہ گہرے گمبھیر لہجے میں بول رہے تھے، ان کا لہجہ جیسے دکھوں کے ساتھ غموں سے بھی لبریز تھا۔
کس کا دل ٹوٹ گیا؟ وہ بات کو سمجھے بنا بولی۔ میرا اور کس کا؟ جی، وہ حیرت سے صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ تم تو کبھی روایتوں کی باغی لڑکی نہیں تھی۔ وہ خاموش ہی رہی کہ ابھی تک وہ جان ہی نہیں پائی تھی کہ اس کا ڈسٹ بن میں ڈالا جانے والا کاغذ ان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم نے محبت چھوڑ دی یا مجھے چھوڑ دیا؟ سر، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج خود چلے جانے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں گئے ہی نہیں تھے۔ اب وہ اپنے حواس پر قابو پا چکی تھی، اس لیے بڑی متانت سے بول رہی تھی اور بولتی چلی جا رہی تھی۔ ندیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کر رہی تھی۔ وہ شکایتیں کر رہی تھی، وہ احتجاج کر رہی تھی، اور یہ سب وہ کسی رشتے کو زک پہنچنے کے سبب کر رہی تھی۔ صبا، میری ایک بات سنو گی؟ جی فرمائیں۔ اب بھی اگر کچھ کہنا باقی رہ گیا ہو تو؟ کیا تلافی کا موقع مجھے نہیں ملنا چاہیے؟ آپ نہ کوئی ٹین ایجر ہیں اور نہ ہی شوبز سے تعلق رکھتے ہیں جو ادھر ادھر کی چمک دمک سے اپنی آنکھیں خیرہ کر بیٹھے ہوں۔ معافی تو مل سکتی ہے نا؟ وہ لوگ بہت بڑے دل کے ہوتے ہیں جو معاف کرنا جانتے ہیں، اور میرا دل تو بہت چھوٹا سا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہی تو آپ کو کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ صبا نے فون بند کر دیا تو انہیں ایسا لگا جیسے ہر کھڑکی بند ہو گئی ہو۔ کھڑکی سے باہر منہ نکالے وہ کھڑا تھا۔ گرمی تھی اور اس رات خاصا حبس بھی تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ صبا کے پاس جائے اور پوچھے، جس شخص پر تمہیں اتنا مان تھا وہ کیسے ٹوٹا؟ جس شخص کے زوم پر تم میری محبت سے منحرف ہو گئی تھی، آج وہ دوبارہ واپس آ کر بھی تمہارا اپنا نہیں بن سکا ہے۔ اس میں اگر وہ قصوروار ہے تو کچھ نہ کچھ قصور تو تمہارا بھی ضرور ہوگا۔ میری ماں تو خیر جاہل عورت تھی، اسے تم سے بے وجہ کی نفرت ہو گئی تھی اور تمہاری اچھی بات بھی کبھی اچھی نہیں لگی، مگر سبین اور ان کی والدہ کا شمار تو تعلیم یافتہ خواتین میں ہوتا تھا۔ ان دونوں نے تمہیں کیوں آؤٹ کر دیا؟ شاید تمہاری ہٹ دھرمی اور ضد انہیں پسند نہیں آئی ہوگی، یا شاید انہیں ندیم کا تمہارا یوں عاشق بن کر رہنا ہی نہیں بھایا ہوگا۔ عامر خود ہی بول رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا، مگر دل مضطر کو تسلی کسی صورت نہیں ہو رہی تھی۔ جب دل زیادہ گھبرایا تو گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ باہر کی جانب بڑھا۔ اس وقت اتنی رات میں کہاں جا رہے ہو تم؟ رئیسہ بیگم نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا۔ ہاں امی، نیند نہیں آ رہی، ذرا باہر گھوم کے آتا ہوں۔ عامر نکل گیا اور رئیسہ بیگم بڑبڑاتی رہیں۔ ہاں، تمہیں نیند آتی کب ہے؟ وہ کروٹ بدل لی۔ ندیم خان آفس سے دیر سے نکلے تھے۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ گاڑی بند ہوئی تو وہ چونکے۔ گاڑی بند کر کے وہ سوچ رہے تھے آفس فون کر کے کسی کو بلائیں کہ ان کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی، اور اس میں سے عامر اتر کر ان کے پاس آیا۔ آپ اس وقت یہاں؟ خیریت تو ہے؟ گاڑی بند ہو گئی ہے، سوچ رہا تھا گھر کیسے جاؤں۔ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دوں، عامر نے کہا، اور ندیم اس کے ساتھ چل پڑے جیسے کہ واقعی اس کے ہی منتظر ہو۔ میں تو سوچ رہا تھا اب تو آپ دوبارہ شادی کر چکے ہوں گے، وہ ان کی جانب کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ لفظ دوبارہ سن کر وہ دل میں بھنائے ضرور مگر خاموش رہے۔ صبا تو آپ کے اخبار میں ہی کام کر رہی ہے نا؟ ہاں، وہ گہری سانس لے کر بولے۔ سر، پھر آپ اسے شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اب تو میں بھی آپ کے راستے سے ہٹ چکا ہوں۔ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ آپ کی تو اپنی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے، پھر صبا کو آپ سے شادی کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ سگنل پر گاڑی رکی تو وہ پھر بولا۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ندیم خان کا لہجہ اکتایا ہوا سا تھا۔ وہ جس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے انہیں اسی پر بات کرنا پڑ رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ لڑکی جو ندیم خان کے لیے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور جسے ندیم کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آج وہ انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ ندیم کا دل تو چاہا کہ عامر کی طبیعت صاف کر دے مگر کچھ بولے نہیں۔ سر، آپ دونوں کی تو منگنی بھی ہو چکی تھی اور آپ دونوں نے اس دور کو، میرا مطلب ہے منگنی کے پیریڈ کو، بہت پرلطف بھی گزارا، تو اس کے باوجود وہ آپ سے نالاں ہے اور… عامر، گاڑی روک دو، ندیم اس کی بات کاٹ کر بولے۔ سر، آپ کا گھر تو ابھی اندر گلی کے آخر میں آئے گا، میں یہاں سے واک کر کے گھر تک جانا چاہتا ہوں۔ عامر نے گاڑی روک دی۔ ندیم خان شکریہ کہہ کر اترے۔ سر، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، عامر نے اپنی مسکراہٹ دبا کر اس سے پوچھا۔ ندیم کی یہ دگرگوں سی حالت دیکھ کر آج عامر کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بعض باتوں کے جواب نہیں ہوا کرتے، ندیم نے تلخ لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے چل پڑے۔ ہاں، جواب ہر بات کا ہوتا ہے مگر ان کو دینے والے ہونٹوں پر جب تارے لگ جائیں تو وہ جواب نہیں دے پاتے۔ عامر نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ کر گاڑی اس تیزی سے موڑی جیسے وہ کوئی گاڑی نہیں جیٹ طیارہ چلا رہا ہو۔ گاڑی بھاگ رہی تھی، سارے منظر بھاگ رہے تھے اور عامر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب سے آگے ہو اور ہر چیز اس کے پیچھے چل رہی ہو۔ اس وقت وہ بہت خوش تھا اور اس کے لب گنگنا رہے تھے۔ ندیم اتنا نا امید ہوگا یہ اسے آج پتہ چلا تھا، ورنہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس کے آ جانے کے بعد ان دونوں کی شادی میں کوئی دقت ہی نہیں ہوگی۔
تو محبت کرنے والوں کو فابا کا یوں چلے جانا دل سے پسند آیا ہوگا۔ امی کی یہ بات کچھ کچھ تو صحیح ہے کہ صبا بھی پاگل ہی ہے، لوگ مجھے بھی یہی نام دیا کرتے ہیں۔ اچھا ہے ہم دونوں مل جائیں گے تو اچھا ہی رہے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب صبا کے دل میں میری محبت جاگ گئی ہو۔ ندیم خان کا خیال تھا اگلے دن وہ آفس نہیں آئے گی، مگر وہ آ گئی تھی، بلکہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی اپنے کیبن میں موجود تھی۔ ابھی باقی اسٹاف کے آنے میں آدھا گھنٹہ تھا، پورے فلور پر خاموشی تھی۔ ندیم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، وہ فوراً ہی آ گئی۔ صبا تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ وہ جو ڈائری اور قلم لے کر عین اس کے سامنے نوٹس لینے کے لیے بیٹھی تھی، اس کے جملے سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جانتی ہو میں صرف تمہاری وجہ سے واپس کراچی آیا ہوں۔ جی نہیں، آپ اپنی وجہ سے آئے ہیں۔ فابا کے جانے کے بعد وہاں دبئی میں اکیلے کیا کرتے؟ وہاں میرا بزنس سیٹ ہے، اس کو کراچی سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور پہلے بھی آپ اسے یہاں سے ہی دیکھا کرتے تھے۔ کیا تم سب بھول چکی ہو کہ تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو؟ اگر اہمیت رکھتی تو آپ مجھے یوں بیچ منجھدار میں چھوڑ کر نہ جاتے۔ کیا واپس آ جانے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی؟ میری نظر میں تو واقعی نہیں ہے۔ اپنے لیے کیا سوچ رہی ہو پھر؟ مجھے بھی بتا دو۔ میرے پاس تو کچھ سوچنے کے لیے رہا ہی نہیں، اور میں کیا کروں؟ آپ نے فابا کو طلاق تھوڑی دی ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے۔ اگر مجھے فابا کے ساتھ ہی رہنا ہوتا تو یہاں تک تو نوبت ہی نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بیچاری کے ساتھ بھی برا ہوا۔ کوئی برا نہیں ہوا، اس نے اپنے کزن سے شادی کر لی ہے۔ چلو کسی کو تو کنارہ ملا۔ صبا میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کیوں کریں گے؟ یہ میرا دل کہہ رہا ہے، تمہیں پلٹنا ہوگا۔ سر یہ ساری انٹ شنٹ باتیں ہیں کہ دل کیا کہتا ہے، اور میں سچ بتاؤں اب میں نے دل کی باتوں پر کان دھرنا بالکل چھوڑ دیا ہے، اور آپ بھی چھوڑ دیجئے، سکون میں رہیں گے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا سبو، وہ بڑے گہرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اچھا، اور چونک کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ آج کی میٹنگ خاصی طویل ہو گئی، اب میں چلتی ہوں۔ اور وہ یوں مطمئن سی اٹھ کر چلی گئی جیسے اس نے اس سے کوئی خاص بات کہی نہ ہو۔ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ یک بارگی ندیم خان نے سوچا، اور ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ موسم کچھ زیادہ ہی گرم تھا، آفس کا کام میں ایڈوانس کر آئی تھی، اس سے سر فرید کو فون کر کے 2 دن کی چھٹی کر لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ندیم خان کو بھی بتا دوں، جس کے جواب میں نے یہی کہا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ان سے دفتری امور کی گفتگو کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مس صبا یہ بھی دفتری بات ہے کہ آپ 2 دن آفس نہیں آئیں گی۔ سر پلیز، میں نے اکتا کر کہا اور فون کاٹ دیا۔ اب تو خیر سے امی کی طبیعت قدرے بہتر تھی تو وہ رمضان اور عید کے لیے شاپنگ کر رہی تھیں۔ آپ روزانہ شاپنگ مال کیوں چلی جاتی ہیں؟ مجھے رمضان اور عید سے پہلے ساری تیاری کرنا اچھا لگتا ہے۔ ہم نے عید پر کہیں جانا ہے، نہ ہمارے کوئی آئے گا، اور خالہ کے بعد یہ عید کیسے منائیں گے؟ آپ کچھ نہ کریں عید کے لیے۔ بیٹا عید تو روزہ داروں کا انعام ہوتی ہے، سادگی سے ہی صحیح مگر عید کا تہوار تو منائیں گے ہی۔ آپ تھک جاتی ہیں، مت گھومیں اتنا، میں لا دوں گی۔ تم گرمیوں کے کپڑے اور رمضان کے لیے سامان لے آنا، میں تو خیر ہلکی پھلکی شاپنگ کرتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے، گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں، اس لیے مزہ آ رہا ہے مجھے۔ چھٹی کے بعد میں آفس گئی تو اس روز آفس میں دیر ہو گئی، اور جب گھر آئی تو بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ امی کوئی آیا ہے کیا؟ میں آواز دیتے ہوئے ان کے کمرے میں چلی آئی۔ دیکھا کہ کمرے میں شاپنگ بیگز بکھرے ہوئے تھے اور امی نیم بے ہوشی کے عالم میں بستر پر پڑی تھیں۔ امی امی، میں نے انہیں آوازیں دیں، اور انہوں نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنی گردن ٹیڑھی سی کر لی، اور مجھے یوں لگا جیسے ان کی گردن ڈھلک سی گئی ہو۔ امی امی، میں نے ان کی گردن سیدھی کی، انہیں پکارا، مگر میری کسی بھی بات کا وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ خالہ نے بتایا تھا اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس پر پانی کے چھینٹے مارنے چاہیے۔ میں نے پانی کا پورا گلاس ان پر ڈال دیا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئیں۔ امی کیا آپ بہت کمزوری محسوس کر رہی ہیں کہ آپ سے بولا تک نہیں جا رہا؟ اب میں ان کے سرہانے بیٹھی روتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ اللہ کے واسطے امی، آپ مجھے کچھ تو بتائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز امی۔ روتے روتے میں پھر سہم کر انہیں چیک کرنے لگی۔ لگ رہا تھا وہ باہر سے آتے ہی بستر پر جو گریں تو پھر اٹھ نہیں پائیں۔ کہیں امی بھی خالہ کی طرح مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئیں؟ اس احساس نے ہی میرے مساموں سے پسینے کی جیسے بارش سی کر دی۔ امی آپ کہاں ہیں؟ میرے لبوں سے دھیمے سے نکلا۔ میں اب اپنی متورم آنکھوں سے انہیں دیکھے چلی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی، خالہ جب اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی تھی تو ان کی گردن بھی تو اسی طرح ڈھلکی ہوئی تھی۔ اف، امی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں امی کے پاس بیڈ پر ہی گر گئی، میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر امی کو اتنا احساس نہیں تھا کہ مجھے دلاسا ہی دے دیں، اور وہ کیوں کر میرے آنسو پہنچ سکتی تھی، وہ تو اب اس دنیا میں ہی نہیں رہی تھی۔ یہ سوچ کر میں تیزی سے اٹھی، زمین پر پڑا موبائل اٹھایا، اب کسی کو تو بلانا ہی تھا امی کے آخری سفر کے انتظام کے لیے۔ ندیم خان کو فون کروں، دل میں خیال آیا۔
نہیں، وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت کتنی جلد پڑ گئی۔ کیا میں عامر کو بلا لوں؟ ذہن میں اس کا نام ابھرا۔ ہاں، اسی کو فون کرتی ہوں۔ تیزی سے اس کا نمبر ملایا اور اس نے فوراً ہی اٹھا لیا۔ کیا بات ہے صبا؟ عامر تم آ جاؤ، فوراً آ جاؤ، میں آنسوؤں کو پی کر بول رہی تھی۔ اور میں یہ بھول گئی تھی بعض دفعہ آنسوؤں کا بہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ نمکین پانی اگر انسان اپنے ہی اندر جذب کرنے کی کوشش کرے تو یہ پورے وجود میں آگ لگا دیتا ہے۔ اوہ، آخر تم نے مجھے بلا ہی لیا۔ وہ شاید خوش ہو رہا تھا۔ ہاں پلیز جلدی آؤ، میں نے کچھ بھی لفظ سننا نہیں چاہ رہی تھی۔ گھر پر یا باہر کسی جگہ؟ وہ ہنس رہا تھا۔ میرے گھر پر۔ آنسو میرے حلق میں گولے کی طرح اٹک رہے تھے اور پھر جیسے وقت ٹھہر گیا یا پھر میں ہی ٹھہر گئی اس کا مجھے علم نہیں۔ میں شاید پتھر کی ہو گئی تھی اور ایک جانب بیٹھی سارے بھاگتے ہوئے مناظر دیکھ رہی تھی۔ امی کا جنازہ، اس میں شریک لوگوں کا ہجوم، ندیم کا خاموشی سے آنا اور عامر کا ہر معاملے میں آگے آگے اور بہت آگے ہونا۔ میں بغیر آنسو بہائے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ ندیم خان چپ چاپ آئے تھے، میرے پاس آئے، تب بھی ایک لفظ نہیں کہا تھا اور پھر چپ چاپ چلے گئے تھے۔ وقت مزید بھاگ رہا تھا۔ کب تک یوں تنہا سوگ مناتی رہو گی؟ عامر نے مجھ سے کہا۔ جب تک منا سکتی ہوں مناتی رہوں گی۔ کیوں نہ ہم دونوں مل کر امی کی باتیں ہر روز کیا کریں؟ وہ تو کر ہی رہے ہیں نا۔ تم میرے گھر آ جاؤ نا۔ آپ روزانہ یہاں آ تو جاتے ہیں، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو پھر تو تم مجھ سے نکاح کر لو، پھر تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں۔ اور یوں عامر کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میں دلہن بن کر ان کے گھر پہنچی تو رئیسہ آنٹی نے کہا، صبا آخر تم نے تھوک کر خود ہی چاٹ لیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سسرال میں قدم رکھتے ہوئے یہ پہلی بات میری ساس نے مجھ سے کی تھی۔ یہ بات تم نے ہی کہی تھی نا کہ اگر میں کبھی عامر سے شادی کروں تو آپ مجھ پر تھوک دیجیے گا۔ کہہ دیا ہوگا غصے میں۔ انسان سچی باتیں غصے میں ہی کہا کرتا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تم نے عامر سے اس وقت شادی کی جب تم ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ تم نے میرے بچے کی زندگی کا بہت سارا وقت تباہ کیا۔ اچھا، یہ بات تو میں اب بھی نہیں جانتی۔ عامر اپنی ماں کے مقابلے میں اچھا تھا، مگر جب کبھی چڑچڑا سا ہوتا تو مجھ سے کہتا، صبا مجھے یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ تم نے ندیم خان سے محبت کرنے کے باوجود شادی نہیں کی۔ تمہیں تو مجھ سے نفرت تھی، تم نے ندیم سے شادی کیوں نہیں کی؟ بس میرا دل ہی نہیں چاہا تھا۔ منگنی کے بعد تو وہ تمہارے بہت قریب آ گیا تھا، تم دلہن بنی اس کے منہ میں نوالے دیا کرتی تھی اور وہ تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا، پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لی۔ یہ سب غلط ہے۔ میں چیخی۔ خاموش، آواز نہ نکلے تمہاری۔ اب تم مجھ پر حاوی ہونے کی کوئی کوشش نہیں کرو گی۔ مگر یہ جھوٹ ہے۔ یہ سچ ہے، جب ہوٹل میں نے تمہیں دیکھا تھا تو کیا تم ٹیکا لگائے ہوئے نہیں تھی؟ اوہ، وہ تو اس نے فرمائش کی تھی۔ اور کیا کیا فرمائش کیا کرتا تھا وہ؟ یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص نہیں۔ تم اس کے ساتھ کسی مذاکرے میں شرکت کرنے بیرون ملک یا بیرون شہر گئیں؟ کسی ہوٹل میں اس کے ساتھ وقت گزارا؟ کتنے دن، کتنی راتیں؟ آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جب تم کو شرم نہیں آئی تو مجھے کیوں آئے گی؟ دیکھو، یہ تصویریں میرے کسی دوست نے مجھے بھیجی ہیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل تھاما تو میری اور ندیم خان کی آفس کی تصویریں تھیں جو کسی نے غلط کیپشن کے ساتھ عامر کو بھیجی تھیں۔ یہ تو اخبار کے آفس کی تصویریں ہیں۔ بڑی فری تھی تم ندیم خان سے، کس قدر بے تکلفی سے باتیں بنا رہی ہو، اور وہ تمہیں کتنی چاہت سے بلکہ کس بے غیرتی سے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ آپ تو جانتے تھے ندیم خان میرا منگیتر تھا۔ کسی زمانے میں تم بھی تو میری منگیتر تھی۔ میں تو تم سے کبھی اس حد تک فری نہیں تھا۔ آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں الجھ کر بولی۔ یہی کہ تم خاصی بے غیرت لڑکی تھی۔ دیکھو، اس تصویر میں تمہارا دوپٹہ تمہاری گود میں پڑا ہے اور تم ایک غیر مرد کو اپنے جلوے دکھا رہی ہو۔ عامر پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں جس سے مجھے اذیت ہو۔ اوہ، یہ بھی خوب رہی، میں تنہا ایسی تمام اذیتیں خود ہی جھیلوں۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اگر میں کوئی اچھی لڑکی نہیں تھی تو؟ ایک دن اس کی کڑوی کسیلی جب بہت حد سے بڑھ گئی تو میں نے کہا، تمہیں تمہاری اوقات بتانے کے لیے آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو ندیم خان تم سے شادی کر لیتا اور تم بلاخر اس کی باتوں میں آ جاتی۔ تو آپ نے مجھے ندیم خان سے چھینا ہے؟ میں نے تمسخر سے کہا۔ تم ندیم خان سے پہلے میری منگیتر تھی۔ میں نے تمہیں ندیم خان سے نہیں چھینا، بلکہ ندیم خان نے یہ جرأت کی تھی، اور پھر تم اس پر ایسی فدا ہوئی کہ میرے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ مجھ سے منگنی کرنا، مجھ سے محبت کرنا اور میرا انتظار کرنا تمہاری زندگی کی سب سے فاش غلطیاں تھیں۔ تو کیا آپ نے مجھے سزا دینے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے؟ کچھ بھی سمجھ لو۔ مجھے چھوڑ دو عامر، مجھے چھوڑ دو، وہ چیخ اٹھی تھی۔ نہیں، ایسا تو میں مرتے دم تک نہیں کروں گا۔ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم فابا نہیں ہو جس نے بڑی آسانی سے خلا لے لی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہاں سے باہر نکلو گی تو کچھ کرو گی نا، تم یہاں سے کہیں جا ہی نہیں سکتی۔ تو کیا میں یہاں قید ہوں؟ عامر تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایسا ہی ہوں، وہ ہنسا۔ تم مجھے نہ جانی ہو اور نہ ہی پہچانی ہو،
तुमने मुझे पागल कहा था ना, तो वाकई मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हुआ कि असल में ही पागल हो गया। रियली मैड। और नदीम खान के साथ तुम्हारी वारफ्तगी देखकर मेरा हर लड़की पर से एतमाद ही उठ गया। सबा तुम वो हो ही नहीं जो नज़र आती हो। फिर तुम अपना इलाज कराओ। इलाज तो मैं अब तुम्हारा करूँगा, और ऐसा कि जान जाओगी कि किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। मुझे मारना है तो मार लो, मेरे लिए तो कोई रोने वाला भी नहीं है। अच्छा है मैं भी खाला और अम्मी के पास चली जाऊँ, मैं मरने से नहीं डरती। नहीं सबा, अभी तो तुम्हें हिसाब देना है, और बहुत ज़्यादा। कैसा हिसाब? जब दोगी तब पता चलेगा। ये शख्स क्या चाहता है और क्या चाह रहा है, मैं वाकई लाइलम थी। मेरा हर दिन उसकी अजियतों के साथ बसर हो रहा था। हैरत की बात यह थी, रईसा आंटी को अपने बेटे का हर इकदाम दिल से पसंद आ रहा था। सबा, रहीम साहिबा, आज तुम बहुत अच्छा तैयार होगी। एक दिन वो सरशार सा आया और मुस्कुराकर बोला, क्यों, कोई ख़ास बात है? हाँ, आज कुछ दोस्तों ने हमारी शादी की दावत की है। शादी की तो हर दावत आपने मना कर दी थी, फिर ये क्यों कबूल की? मगर इस दावत को कबूल कर लिया कि मेरा यहाँ जाने को जी चाह रहा है। मगर जाना कहाँ है? होटल में। तुम अगर शादी का कोई भड़कदार जोड़ा पहन लो तो? उसने फरमाइश की। अच्छा, पहन लूँगी। देखो मैं तुम्हारे लिए ये मैक्सी लाया हूँ, तुम पर अच्छी लगेगी। उसने नगों से सजी डार्क मैरून कलर की मैक्सी दिखाते हुए कहा। ये तो किसी दुल्हन का वलीमे का जोड़ा लग रहा है। मैं हंसी। तो क्या तुम मेरी खातिर ये ड्रेस नहीं पहन सकती? पहन लूँगी, और झूमर और टीका भी पहन लेना। आमिर, ये क्या मजाक है? ये बात तुमसे नदीम खान नहीं कह रहा, तुम्हारा शोहर कह रहा है। वो बोला, आप जो चाहते हैं वही होगा, मगर सब अहकाम एक साथ ही बता दें। और जब मैं भारी भरकम जोड़े में मलबूस जेवरात में लदी पंदी होटल पहुंची तो इस्तकबाल करने वालों में सर फरीद के साथ नदीम खान भी खड़े हुए थे। माफ़ करना सबा, तुम्हारी शादी की दावत हमें पहले करनी चाहिए थी, मगर जब आमिर ने फ़ोन करके हमें एहसास दिलाया तो हम सबको वाकई शर्मिंदगी हुई। आखिर तुम्हारा मियाँ क्या सोच रहा होगा? जिस अखबार में तुम आखिर वक्त तक जॉब करती रहीं, वहाँ से तुम्हारे एजाज़ में एक डिनर भी नहीं दिया जा रहा। ये डिनर आप लोगों की तरफ से है? मैंने नदीम खान की तरफ एक उचटती सी नज़र डालकर पूछा। क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं? सर फरीद ने हैरत से मुझसे पूछा। मुझे मालूम है सर, बिल्कुल मालूम है। अब मैं अपने जुमले खुद ही जोड़ रही थी जो मेरे लबों पर शायद जच भी नहीं रहे थे। अब आमिर मेरा हाथ थामकर यूं चल रहे थे जैसे उनसे बड़ा कोई आशिक हो ही नहीं सकता। स्वीटी, तुम्हारे पसंद के होटल में इस डिनर से तुम्हारी तो बहुत सी यादें ताज़ा हो गई होंगी। वो कसदन नदीम खान को सुना रहा था। हमारी वलीमे की तकरीब जल्दबाजी में बेहद घरेलू सी हो गई थी। कोई मेहमान भी बाहर से नहीं बुलाया था। मेरी सबा दुल्हनों की तरह तैयार नहीं हो सकी थी, इसलिए आज इसने दिल भर के अरमान निकाले हैं, है ना सबा? और मैं कसम शर्मा रही थी। सबा, आपको दुल्हनों का बहुत ज़्यादा सजना पसंद नहीं था, मगर जब खुद इस तजर्बे से गुजरी तो सारे फ़लसफ़े धरे के धरे रह गए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो। सर फरीद मुझे छेड़ रहे थे। ठीक कह रहे हैं आप, हर बीवी अपने शोहर के लिए सजना चाहती है। आमिर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नदीम खान ऑफिस के दीगर लोगों के साथ आए तो ज़रूर थे, मगर किसी तबसरे में हिस्सा लेने से गुरेज कर रहे थे। नदीम भाई, आपने एक मरतबा कहा था कि सबा कमारी तो मर सकती है, मगर मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। मगर देखिए वो मुझ पर कैसी मर रही है। पुरानी बातें तो धूल बन जाया करती हैं, और अभी तक धूल मिट्टी को साथ लिए फिर रहे हैं। नदीम ने तमस्खर आमेज़ लहजे में कहा। नहीं मेरे भाई, इंसान का माजी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा करता। मैं माजी में सबा से मोहब्बत करता था, इसलिए सबा ने मेरा इंतखाब किया। मैं उसके लिए धूल नहीं बल्कि हीरा हूँ। और अगर सबा को ज़रा यह अंदाज़ा हो जाता कि मुझसे ज़्यादा आप सबा से मोहब्बत करते हैं तो आज सबा मेरे साथ नहीं बल्कि आपके साथ होती, है ना सबा? आमिर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सबा आपकी बीवी है और बस, इससे ज़्यादा आपको कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं तो आज बहुत सी बातों को बेबाक करने आया था, और आपको बताने भी आया था कि सबा के दिल में आपके लिए कितनी नफ़रत है। आज की ये दावत आपकी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए हम सब की जानिब से एक दुआ भी है कि आप दोनों हमेशा खुशो खुरम रहें और साथ साथ रहें। सर फरीद ने एक तल्ख गुफ्तगू को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया था कि उन्हें आमिर की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। खाना बहुत लजीज था, मगर आमिर की बातें सुनकर मेरे हलक में तो पानी भी फंस रहा था। कैसी छिछोरी बातें कर रहा था वो। मगर आमिर सबके सामने अपने हाथों से मेरे मुंह में निवाले दे रहा था, जिनको निगलना मेरे लिए दो भर हो रहा था। सर फरीद और दीगर मेहमान ये सब हैरत से देख रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था ये दावत किसी तरह ख़त्म हो और मैं यहाँ से भाग कर कहीं चली जाऊँ, मगर ये दावत तो शैतान की आंत की तरह लंबी थी, जिसकी एक एक साथ मुझ पर गिरा गुजर रही थी। खाने से फारिग होकर सर फरीद ने गोल्ड का लॉकेट सेट मुझे तोहफे में दिया, और उसी डिज़ाइन में आमिर के लिए कुर्ते के चांदी के बटन थे। सर, आपका ये तोहफ़ा मुझे वाकई दिल से पसंद आया है। मैं तो समझ रहा था कि आप बिंदियाँ ज़रूर देंगे। सबा को बेहद पसंद है, और आप लोग तो ऐसे तहफ़ इसे इसकी सालगिरह तक पर देते रहे हैं। आमिर के पास क्या नहीं था, कहाँ से एक एक बात की रिपोर्ट पहुँची हुई थी।
اللہ آپ کے گھر میں مزید خوشیاں لائے، ہم بندیا بھی دے دیں گے۔ صبا ہماری ایسی بہن اور ایسی آفس ورکر ہے جسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ سب کے جانے کے بعد بھی میں ہراساں سی کھڑی تھی، جیسے یہاں آ کر میں نے تذلیل سی اٹھائی ہو۔ تم پر مرنے والے دفع ہو گئے، چلو گھر اب۔ وہ میرا بازو پکڑ کر یوں چل رہا تھا جیسے مجھے کھینچتا ہوا لے جا رہا ہو۔ فرید کا بچہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھی تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا، تمہارا تو سارا آفس ہی تم پر فدا تھا، بہت اچھی ورکر تھی نا تم۔ ہاں وہ تو میں تھی، میں نے کہا۔ عامر تمہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ دعوت سر فرید کی جانب سے تھی، پھر تم آنے سے جو انکاری ہو جاتی۔ میں کیوں نہ آتی، میرے ادارے کی جانب سے دعوت تھی جہاں میں جاب کرتی تھی، میں تو خوشی سے آتی۔ اپنے سابقہ محبوب جو آخری وقت تک تم سے شادی کرنے کی کوششیں کرتا رہا، اس کی موجودگی کیا تمہیں دل سے پسند آئی ہے جو ایسی خوشی کا اظہار کر رہی ہو؟ عامر میری شادی ہو چکی ہے اور شادی کے بعد کیا لوگوں سے میل ملاپ ختم کر دینا چاہیے؟ ہاں کر دینا چاہیے کیونکہ تمہارا دامن صاف نہیں ہے۔ عامر آپ غلط کہہ رہے ہیں، اب کیا تم مجھ سے لڑو گی اس بات کے لیے؟ ہاں اپنے کردار کی بات پر میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ زبان چلاؤ گی کیا مجھ سے؟ یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم چونکہ ڈیبیٹر رہ چکی ہو اسی لیے خاموش رہنا نہیں بلکہ خاموش کروانا چاہتی ہو؟ عامر تم مجھے ایک لوز کریکٹر لڑکی ثابت کرنا چاہ رہے ہو جو میں کبھی نہیں رہی۔ تم ہو ایسی لڑکی، اگر میں نے تم جیسی لڑکی سے شادی کر لی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے اوصاف ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ چیخ کر بولا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں کیسی لڑکی رہی ہوں۔ میں بھی پوری توانائی سے چیخی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ بھاری بھرکم ہاتھ پوری طاقت سے میرے منہ پر پڑا تو میرا سر گھوم گیا اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں کہاں تھی، میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں تاریکیوں میں سفر کر رہی ہوں، MRI کراتے ہوئے جیسے پورا جسم ایک مشین میں جاتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی قبر میں جا رہے ہیں۔ ایسا ہی احساس مجھے اس سمے ہو رہا تھا، قبر کی جانب تیزی سے کوئی سفر چل رہا ہے۔ باہر کا شور، آوازیں بہت دور سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں، اور پھر امی کی آواز بھی سنائی دی تو ایسے لگا جیسے وہ بھی میرے قریب قریب ہی ہیں۔ پھر شور بڑھا، مختلف آوازیں میرے ساکت وجود میں جھٹکے سے پیدا کرنے لگیں، اور جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میں کتنے سارے لوگوں میں گھری ہوئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ کمزور سی آواز میں نے پوچھا۔ ہسپتال میں، ڈاکٹر نے میرے پاس آ کر کہا۔ مگر میں ہسپتال میں کیوں ہوں؟ مجھے پھر عامر کا رویہ یاد آیا۔ آپ ایک ہفتے سے بے ہوش تھیں، الحمدللہ آج آپ کو ہوش آیا ہے۔ میں بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ آنٹی بے ہوش ہو گئی تھی، ان کو دیکھ کر تم بھی بے ہوش ہو گئیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ بے ہوش ہونے سے پہلے تم مجھے فون کر چکی تھیں، عامر نے پاس آ کر کہا۔ میں نے آپ کو بلایا تھا؟ ہاں، حالانکہ میں حیران بھی تھا، ندیم خان کو فون کرنے کے بجائے مجھے کیوں فون کر دیا گیا؟ وہ قدرے ہنس کر اور قدرے زوم سے بولا۔ ہاں، آنٹی بہت خوش ہوئیں جب انہیں پتہ چلا کہ تم نے مجھے بلایا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ وہ تمہیں ہوش میں آتا دیکھ کر شکرانے کے نفل ادا کر رہی ہیں۔ کچھ دیر میں امی بھی میرے پاس تھیں اور بار بار مجھے چوم رہی تھیں۔ اللہ کا شکر میری بچی کو ہوش آ گیا، اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو میں جی کر کیا کرتی؟ امی میں شاید کسی لمبے سفر پر چلی گئی تھی۔ کیسا سفر؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، آگہی کا سفر تھا شاید۔ تم میں تو ککھ عقل نہیں تو آگہی کیسے ہوگی؟ عامر نے دلچسپی سے یہ سب دیکھتے ہوئے قدرے شوق لہجے میں کہا۔ ہاں یہ بات تو عامر ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھ میں واقعی عقل نہیں ہے۔ دیکھا آنٹی، ہوش میں آتے ہی پہلے میری بات سے اتفاق کیا ہے، یہی بات میں نے آپ سے کہی تھی نا؟ عامر ہنس رہا تھا اور میں خاموشی سے اپنا تجزیہ کر رہی تھی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر میں نے پہلا فون ندیم خان کو کیا تھا اور دوسرا فون عامر کو۔ میں نے عامر کو فون کیوں کیا تھا، چلیں بعد کی بات پہلے بتا دیتی ہوں۔ وہ میرا فون سن کر چہک کر بولا، طبیعت بالکل ٹھیک ہے نا؟ ہاں الحمدللہ، اور آپ کا شکریہ، آپ نے نہ صرف امی کی دیکھ بھال کی بلکہ مجھے ہسپتال تک پہنچایا۔ یہ تو میرا فرض تھا، جب تم نے مجھے پکارا تھا تو مجھے آنا ہی تھا، اب کوئی دوسرا تو میری جگہ لینے سے رہا نا۔ اب وہ ہنس رہا تھا۔ عامر، جب میں نے آپ کو فون کیا تو آپ کو حیرت ہوئی تھی؟ حیرت سے زیادہ اچنبھا ہوا تھا کہ تم آفس میں ندیم خان کے ساتھ ہوتی ہو اور فون مجھے کر رہی ہو، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ زندگی کسی اچنبھے کے ساتھ نہیں گزارنی چاہیے کہ بار بار حیرت کے جھٹکے لگتے رہیں۔ میرے پاس ندیم خان سے زیادہ دولت ہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میری بات کا مطلب وہ سمجھ گیا تھا۔ اور دل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو میرا بہت بڑا ہے، 1 کروڑ سے زیادہ مالیت کے زیورات تمہیں دے کر بھول گیا۔ کبھی ایک مرتبہ بھی تم سے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کم از کم ہمارے زیورات تو واپس کر دو؟ اوہ، آنٹی نے آپ کو کچھ بتایا ہی نہیں؟ ویری سیڈ۔ مجھے واقعی تعجب ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب حیران ہونے کی اس کی باری تھی۔ آنٹی سے ہماری جب ملاقات ہوئی تھی تو وہ کچھ دنوں بعد ہی آپ کی خالہ کے ساتھ آ کر تمام زیورات لے کر جا چکی تھیں۔ مت جھوٹ بولو، ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے پتہ ہوتی۔
مجھے تو آنٹی کے مکر جانے کا احساس تھا، اس لیے زیورات کی تفصیل کے ساتھ ان کی وصولی کی تصویر کے ساتھ ان کے دستخط بھی لے لیے گئے تھے۔ موبائل کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ مکاری اور جال سازی میں ہر کام کر لیا جاتا ہے۔ صاف بات بتاؤ کہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے فون کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا اور آپ کو بتانا تھا کہ اب میں واقعی ندیم خان سے شادی کرنے جا رہی ہوں۔ ضرور کر لو، مگر مجھ جیسا محبت کرنے والا تمہیں اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ملنے والا۔ لہجے میں تمسخر مزین تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور میری دعا ہے کہ آپ کو آپ جیسی ہی کوئی بے حد اچھی لڑکی ملے، کہ میں تو اس کیٹیگری میں واقعی نہیں آتی۔ عامر نے بک جھک کر فون بند کر دیا تھا اور میں نے جب طمانینت کے ساتھ نظریں اٹھائی تو ندیم خان چپ چاپ اداس سے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ حیران تھے انہیں گھر میں کیوں بلایا گیا ہے۔ میں نے آفس سے چھٹی لی تو آپ بھی چھٹی لے کر بیٹھ گئیں، وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ ظاہر ہے آپ کی ریس تو کرنی ہی تھی۔ ان کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ نظریں جھکائے جھکائے پوچھا گیا۔ بعض باتوں کے نہ معنی ہوتے ہیں نہ مطالب، مگر وہ باتیں پھر بھی اچھی لگتی ہیں، دلوں کو مسحور کر دیا کرتی ہیں۔ میں نے ان کے ہی جملے دہرائے۔ مگر کیوں؟ ابرو چڑھا کر پوچھا گیا۔ اس لیے باتیں کرنے والے جو اچھے لگا کرتے ہیں، میں نے انہیں دیکھ کر کہا۔ اچھا، بے دلی سے کہا گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کچھ نہیں سمجھے۔ آپ کو پتہ ہے میں امی کو دیکھ کر خود بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ آنٹی کیوں بے ہوش ہو گئی تھیں؟ ان کا شوگر لیول کم ہو گیا تھا۔ اور آپ کیوں بے ہوش ہو گئی تھیں؟ امی کو دیکھ کر میں سمجھی کہ وہ بھی خالہ کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ تو کیا مجھے فون کر کے نہیں بلا سکتی تھی؟ آپ پر تو غصہ تھا نا، کیسے بلاتی؟ اوہ یہ بات تھی۔ وہ مزید چپ سے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے میں 1 ہفتے بے ہوش رہی۔ مجھے کوئی بتاتا تو پتہ چلتا نا، وہ بے چین سے لہجے میں بولے۔ آپ تو دبئی میں بیٹھ کر میرے احوال سے باخبر رہا کرتے تھے۔ ہاں رہتا تھا، تو پھر اب اتنے بے خبر کیوں ہو گئے؟ پچھلے 1 ہفتے سے میں بیمار تھا، آفس بھی نہیں آ رہا تھا، تو مجھے کیسے پتہ چلتا؟ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اب تم اپنی طبیعت بتاؤ۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ چونکتے ہوئے بولے۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیسا پروگرام؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھے جا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا دھماکہ کرنے والی ہوں۔ اب کہ یہ بات بھی مجھے ہی کہنی ہوگی کہ آپ سادگی سے بارات لے کر میرے گھر آ رہے ہیں کب؟ صبا کیا واقعی؟ وہ بیٹھے سے کھڑے ہو گئے۔ میرا مطلب ہے کہ تم مان گئی ہو؟ اب وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ہاں ندیم، میں قدرے شرما کر بولی۔ اللہ کا شکر، وہ سرشار لہجے میں بولے۔ آپ پوچھیں گے نہیں میرے اندر یہ بدلاؤ کیوں آیا؟ نہیں، مجھے تم سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ تو پوچھنا چاہیے مجھ سرپھری لڑکی سے۔ نہیں صبا، مجھے کچھ نہیں پوچھنا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اللہ نے تمہارے دل میں میری محبت کو قائم رکھا۔ بچھڑنے کے بعد دلوں میں غلط فہمیاں اور بدگمانیاں بھی تو پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ کے دل میں اگر کچھ ایسا ہے تو پلیز کہہ دیں۔ نہیں صبا، نہ کوئی بدگمانی نہ غلط فہمی۔ زندگی کی راہ میں تم مجھ سے بچھڑ ضرور گئی تھی، مگر ہماری محبت نہیں کھوئی تھی، اور سچی محبتیں کبھی گمشدہ نہیں کہلاتی۔ پھر بھی کچھ تو پوچھو۔ عامر کے بارے میں سوالات۔ میری بے ہوشی میں اس نے مجھے ہسپتال پہنچایا، امی کی علیحدہ دیکھ بھال کی، مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ بے حد خوش بھی ہوا۔ عامر کے بارے میں کوئی تفتیش کرنی ہو تو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ عامر جیسا بھی ہے مگر اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اور جب میرا عامر سے کوئی واسطہ ہی نہیں تو میں عامر کے بارے میں کیوں پوچھوں گا؟ اس نے مجھے بہت ستایا تھا۔ معاف کر دو کہ زندگی میں ہمارا ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، تو ہمیں اپنے ہی طریقے سے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ ان کی باتوں کے جواب ان کے انداز میں نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ تو ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو پتہ نہیں کیوں آ گئے تھے۔ صبا، تم میرا حال ہو اور میرا مستقبل۔ ہمارے پاس باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، تو پھر ہم عامر کی باتیں کیوں کریں گے؟ بلکہ اس موضوع پر تو شاید کبھی بات ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ میرے جھکے ہوئے سر کو اٹھا کر بولے۔ جی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم نے خواہ مجھے اتنا انتظار کروایا کہ یہ بات پہلے نہیں کہہ سکتی تھی؟ اب وہ شوق ہو رہے تھے۔ ندیم، ہر بات کا وقت مقرر ہے، اور ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوا کرتی ہے۔ میری طویل بے ہوشی ایک ایسی آگاہی تھی جو میرے اندر کسی چھپے ہوئے خوف کو شاید زائل کرنے کے لیے تھی۔ ہو سکتا ہے اصل زندگی میں ایسا کچھ نہ ہوتا، مگر زندگی کو خوف، ڈر اور وسوسوں کے ساتھ بسر کرنے سے کہیں بہتر ہے اسے ہم سرشاری سے آزادانہ طور پر محبت کے ساتھ بسر کریں، اور اس کے لیے اللہ نے میرے لیے آپ کو ہی منتخب کیا تھا۔ ہاں، اپنی کوتاہیوں اور خامیوں سمیت میں صرف تمہارا ہوں۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ چشمہ آنکھوں سے اتار کر ہاتھ میں لے لیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی ذہنی رفاقت سے بڑھ کر اور کوئی رفاقت ہو ہی نہیں سکتی، اور ندیم خان سے مجھے واقعی سچی محبت ہے، اور جسے میں اب واقعی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ختم شد جی ڈیئر لسنرز، تو ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناول ویسے تو اچھا تھا، لیکن آخر میں آتے آتے کافی بور ہو گیا تھا،
اور بلا وجہ جو ہے اسے بڑھا دیا گیا۔ عامر والا سین جو ہے وہ مجھے کچھ خاص اچھا نہیں لگا۔ بلا وجہ ان کی شادی کو کھینچا گیا، لٹکایا گیا۔ یہ سیدھے طریقے سے ہو کے ایک ہیپی اینڈنگ ویسے بھی ہو سکتی تھی، لیکن بس کہانی کو گھمایا پھرایا گیا۔ اور سبین کا کردار بھی مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا، اس نے بہت ہی زیادہ جو ہے اوور ریئیکٹ کیا، تو وہ بھی مجھے کچھ خاص اچھا نہیں لگا۔ رہی بات شہلا کی، تو شہلا کی طرف سے ایک اچھا میسیج تو دیا گیا شہلا کے کردار کے حوالے سے، لیکن ان کی کہانی کو بھی تھوڑا زیادہ گھسیٹا گیا۔ مطلب حارث سے اسے ملانے کے لیے ایک بے وجہ گھماؤ پھراؤ کیا گیا، اسے ساجد کے آفس میں جانا، کام کرنا اور اتنی بے وقوفیاں کرنا۔ مطلب ریحان اسے ساجد جیسے شاطر شخص کے پاس بھیج رہا ہے اور اس کو ٹھیک سے بتایا سمجھایا نہیں، وہ اپنے بیگ میں حارث کی تصاویریں لیے پھرتی گھومتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سی بات تھی بالکل ہی۔ اور دوسری بات یہ کہ ساجد کو جب اتنا معلوم ہے کہ حارث جو ہے وہ مونا کا بھائی ہے، تو اسے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس کی والدہ ملنے جاتی رہی ہیں مونا سے، اسے یہ بھی پتہ مونا کی شادی ہو گئی، تو وہ اتنا امیر انسان ہے، اتنی اس کی اپروچ ہے، تو اس کو یہ کیسے معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ مونا جو ہے وہ حارث کی سگی بہن نہیں تھی۔ یہ ایک بالکل ہی ان لاجیکل سی بات ہے کہ اس کو اتنی بات کا پتہ نہ چلے، جب وہ یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ حارث کہاں ہے، کیا جاب کر رہا ہے اور اسے کس طرح سے اس نے جو ہے وہ دھوکہ دینا ہے۔ تو اتنی ساری معلومات ہونے کے بعد اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ مونا اس کی سگی بہن نہیں تھی، یہ عجیب و غریب بات تھی۔ تو کہانی اچھی تھی اوورآل، لیکن بہت خاص یا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ سی نہیں تھی۔ بہت زیادہ کہانی کو جو ہے بلا وجہ کھینچا گیا، اتنا طویل اس کا کرنا بنتا نہیں تھا۔ ماضی کو بہت زیادہ دہرایا گیا، یعنی وہ بیٹھ کر اس کے جملے ندیم خان کے دہراتی رہتی تھی صبا، اور ندیم خان صبا کی باتیں دہراتا رہا، تو وہ بہت زیادہ جو ہے تھا بورنگ پیریڈ تھا ایک طرح سے۔ اور ابھی بھی وہ جو ایک خواب دیکھ رہی تھی کہ اس کی شادی عامر سے ہوئی، اور اس نے وہاں سے مجھے واقعی دھچکا لگا کہ وہ اتنی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہے۔ تو لیکن شکر ہے کہ ہوش آ گیا اس کو، اور اس نے جو ہے عامر سے شادی نہیں کی اور اس سے ندیم خان سے ہی شادی کی۔ باقی یہ بات بالکل ٹھیک تھی، انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے اپنے گھر والوں کے ہاتھوں۔ ندیم خان بھی ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے دل پر تو اختیار نہیں ہوتا انسان کو، تو وہ ان کی شادی نہیں چل سکی۔ بہرحال بس ایوریج سی کہانی تھی، بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ابھی میں ویکینڈ تک ریسٹ کروں گی، بہت جو ہے میں کنٹینیوسلی دونوں چینل پر اپلوڈ کر رہی ہوں، تو اس سے تھوڑا سا گلا بھی ڈسٹرب ہے، اور تھوڑی سی میں خود بھی مینٹلی اپسیٹ ہوں کہ بھاگم بھاگ لگی رہتی ہوں کہ جلدی سے جو ہے وہ ایپیسوڈ ریڈی کر لوں، اپلوڈ کرنی ہے، پریشر سا مجھے محسوس ہوتا ہے، تو میں تھوڑا ریلیکس فیل کرنا چاہتی ہوں۔ اتوار تک جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت ساری فرمائشیں بھی جمع ہیں، تو تسلی سے دیکھوں گی کہ کون سا ناول اچھا ہے، کون سا شیئر کرنا چاہیے آپ لوگوں کے لیے۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔